ایک اور سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے کہیں کہا ہے کہ صوفیہ کی کتابیں بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے، اسی طرح قرآن اور حدیث بھی اساتذہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ہماری اب بھی رائے ہوئی، حدیث کی کتابیں علماء سے ضرور پڑھے، سوچ سمجھ کے۔ علماء بتاتے ہیں نا کہ اس حدیث میں یہ وجہ ہے، اس حدیث میں یہ وجہ ہے۔ مثلا بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب آپ خود پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا، ہم نے تو آج تک نہیں کیا، حدیث میں تو یوں آیا ہے۔ پریشانی استاد بتائے گا کہ رفع یدین کئی جگہ ہوتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اسے منسوخ فرماتے گئے۔ مالکیوں کے نزدیک سارے رفع یدین منسوخ ہو گئے، حتیٰ کہ یہ جو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں ان کے نزدیک وہ بھی کینسل۔ حنفیوں کے نزدیک ایک جگہ رہ گیا نماز کے آغاز میں، شافیوں کے نزدیک اتنا رہ گیا، حنبلیوں کے نزدیک اتنا رہ گیا، چاروں ائمہ کے نزدیک دونوں سجدوں کے درمیان جو رفع یدین ہے منسوخ ہو گیا، اور فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں نہیں یہ بھی کرنا ضروری ہے، لہٰذا ان کے ہاں ایک یہ رفع یدین کوئی بھی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحیح حدیث میں پڑھیں گے نا کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی رفع یدین کرتے تھے، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا، تو کوئی بھی امت میں نہیں کرتا۔ اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وہ ہمیشہ سلام پھیرنے سے پہلے ایسے ہاتھ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یہ رفع یدین ان کے یہاں منسوخ نہیں۔ اس لیے اور صوفیہ کی کتابیں تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے اساتذہ کے بغیر۔ وہ اپنی واردات لکھتے ہیں، اپنا کشف لکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں لکھتے ہیں۔ آدمی اگر استادوں کے بغیر پڑھتا ہے نا تو پھر گمراہی کا بڑا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ نہ یقین آئے تو میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھنا، حکمت کی کتاب آپ پڑھنا شروع کریں نا تو تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں مجھ میں ہیں۔ وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پھر جاتا ہے حکیم کے پاس، حکیم صاحب یہ لکھا ہے ساری بیماریاں مجھ میں۔ وہ کہتا ہے کوئی بیماری نہیں تمہیں، یہ تمہارے دماغ میں خلل واقع ہو گیا، کوئی بیماری نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اسے خدا نخواستہ یہ ہو جائے کہ کتابیں پڑھ کے میں بھی صوفی بن گیا، مجھے بھی معراج ہونے لگے، مجھے بھی اچھے خواب آنے لگے ہیں، تو گیا کام سے۔ پھر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر بیانات میں پڑھنے کے بغیر یار کام ہی کیا ہے، کام ہی کیا ہے؟ یا تو آدمی عبادت کرے اللہ کی، دین ضروری حد تک سیکھے، فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہے، بس ضروری حد تک جو دین کی چیزیں ہیں نا وہ سیکھ کے زندگی کھپا دے اللہ کی عبادت، اور وہ عبادت دعویٰ پیدا نہ کرے۔ جس دن اس عبادت نے دعویٰ پیدا کیا نا کہ تم نیک ہو اور تم عبادت گزارو، اس دن سب سے پہلے اٹھ کے توبہ کرے اور یہ جانے کہ میری ساری کی کرائی پہ پانی پھر گیا۔ جو چیز دعویٰ پیدا کرتی ہے نا اللہ کے حضور میں، اسے شرم آنی چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ چمار کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ بادشاہ، وزیر اعظم اور صدر کے پاس جا کے کہے کہ میرا عہدہ دیکھیں نا کتنا بڑا ہے، تم کیا اور تمہارا عہدہ کیا؟ اس لیے اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہیں، علم ہے، جتنا ضروری علم ہے بس حاصل کر لیا، نہ پڑھے زیادہ، لیکن عبادت کرے، خدا کو یاد کرے، فتوے کی طرف نہ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ علم میں کمال حاصل کرے، عبادت چاہے کم ہو لیکن علم میں اس کو کمال حاصل۔ علم یہ نہیں ہے کہ کتاب دیکھوں گا اور پوچھوں گا، علم تو وہ ہے جو مستحضر ہو، ادھر زبان کھلی، کسی کی سوال کوئی اعتراض، اور ادھر سے پتہ چلے کہ سمندر کا دھانا کھل گیا ہے، دریا ٹھانٹے مار رہا ہے، اتنا علم اللہ نے دیا۔ یہ علماء متقدمین کی شان تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اتنا علم تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 1000 کے قریب غلام تھے،
حساب لیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت میں ان کا نام آیا تھا نا، تو فرمایا زبیر کو میں خلافت دے دوں، لیکن وہ خرچ کرنے کا حوصلہ کہاں سے لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت محتاط تھے خرچ کرنے، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ کا کمال یہ تھا کہ جو غلام جس زبان میں آ کے بات کرتا تھا اسی زبان میں جواب دیتے۔ پرانے مفتیوں کو دیکھیں، فارسی میں سوال آیا ہے فارسی میں، اردو میں آیا اردو میں، پنجابی میں آیا پنجابی میں، جس زبان میں سوال ہے اسی زبان میں جواب دیتے ہیں تاکہ وہ آدمی اس چیز کو سمجھ سکے۔ تو عبادت کم ہے؟ کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ علم میں چلے، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، اسے اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کو سمجھنا چاہیے۔ اتنا علم تھا اللہ کے ان بندوں میں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، کوئی باب ایسا نہیں تھا جس پہ وہ گفتگو کرنا شروع کرتے تو سننے والے کہتے تھے کہ شاید اس نے زندگی میں اس کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں، تاریخ کیا اور حدیث کیا اور تفسیر کیا اور فقہ کیا اور جغرافیہ کیا اور حالات حاضرہ کیا، ہر چیز میں طاق۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم، اور جنہیں ہم جو علم دیے گئے ہیں، درجات، بڑے درجے ہم انہیں جنت میں دیں گے، بڑا مقام ہے ان کا۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے لوگو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا پروردگار نہیں، والملائکہ، میرے فرشتے قسم اٹھاتے ہیں میرے ہونے پہ، میری وحدانیت پہ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں سے جا کے پوچھو جنہیں میں نے علم دیا ہے، قائمًا بالقسط، وہ اپنے علم کے ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ خدا نے اہل علم کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ آپ غور کرتے ہیں، ہمیں ذرا سی مقدمے کچہری میں کسی کی گواہی دینی پڑ جائے تو 100,000 منتیں اور احسان اس کا جان کر اسے گواہ کہتے ہیں، میرا گواہ یہ ہے جی۔ آپ اس سے اللہ کہتا ہے میری گواہی توحید کی اور وجود ہونے کی لینی، اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے دوسرا راستہ اختیار کرے، عبادت میں لگ جائے۔